اور انسانی عزت کا ذریعہ. لأنک تصدق الحدیث، یا رسول اللہ آپ سچ بولتے ہیں. وتصل الرحم، نمبر 2 دوسری صفت، آپ رشتہ داروں سے بڑا اچھا سلوک فرماتے ہیں. ہماری سب سے زیادہ لڑائیاں اپنے رشتہ داروں سے، سگے بھائیوں سے بھی لڑے ہوئے ہیں اور غیروں سے بھی لڑے، اپنوں سے. لأنک تصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں. سچ ایسی صفت ہے جب اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا تو اللہ کا دیدار جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اور جنت کی ابدی زندگی سے بھی بڑی نعمت ہے. جب اللہ رخ انور سے پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے جس ٹائٹل سے وہ اپنے بندوں کو پکارے گا، اس ٹائٹل میں اس محفل میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، علماء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کتنے صفات کے لوگ بیٹھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مرحبا بالصادقین. اللہ اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے. سچ اتنی بڑی دولت، اللہ اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے. حجاج کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت ظالم آدمی تھا. ایک شخص سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہنے لگا اگر میں بتایا تو مجھے قتل کر دے گا. کہا نہیں تجھے قتل نہیں کرتا، تو بتا کیا کہتے ہیں. انہوں نے ساری چارج شیٹ کھول کے دے دی، تو یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی کہا کہ کہتے ہیں بڑا جھوٹا ہے. سنتا رہا تو کہنے لگا تو نے ٹھیک کہا ہے، سچ کہتے ہیں، جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے، سوائے ایک بات کے جس دن سے میرے زبان نے بولنا شروع کیا ہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. جس دن سے میری زبان نے بولنا شروع کیا میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. تو لأنک تصدق الحدیث، یا رسول اللہ آپ سچ بولتے ہیں. وتصل الرحم، تو اپنی زندگی میں سچ کو داخل کر لو. ہمارے پاکستان میں کاروباری طبقہ پھنسا ہوا ہے، نہ چاہنے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود اسے کہیں نہ کہیں یہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ عزم لے کے اٹھو کہ نہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے، آواز آئی یا رسول اللہ. تو آپ نے دیکھا ایسے دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ. تو پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو آپ اس کے قریب گئے تو وہ رسی سے بندھی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ. کہنے لگی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے پریشان ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، ان کو دودھ پلا کے آ جاؤں، پھر میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، میں ذبح کر دی جاؤں. ابھی آپ نے کتنے بکرے کھائے. تو وہ کہنے آپ نے فرمایا اگر تو نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم کا عذاب دے، جو کہ ہمارے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہے، لیکن اگر میں نہ ہوں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، پھر نہیں بھاگ گئی. اتنے تھوڑی دیر گزری تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتری آ رہی ہے اور آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میں حاضر، یعنی میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. آپ نے اسے دوبارہ باندھ کے وہیں بیٹھ گئے. دیر گزر گئی تو وہ صحابی آئے جو شکار کر کے لائے تھے. وہ آپ کو دیکھ کے حیران ہو گیا. اب وہ باہر مدینہ سے تھوڑا باہر رہتے تھے، وہ حیران ہو گیا یا رسول اللہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایک کام ہے. کہا جی فرمائیں. کہ یہ ہرنی مجھے گفٹ کرو. کہا یا رسول اللہ میری تو جان حاضر ہے، آپ ہرنی مانگ رہے ہیں. کہنے بس مجھے ہرنی چاہیے. کہا یا رسول اللہ آپ کی ہے. تو آپ نے اس کی رسی کھولی اور اس کو تھپکی دے کر کہا جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اب سب سے کہتا ہوں ہرنی والا ایمان بنا لیں. جتنا ہرنی وہ جان دینے آئی تھی، آپ کے تو چند پیسے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہاں وہ جان دینے کے لیے واپس آ گئی. پہلی ایمان کی صفت اللہ کی حفاظت ہے کہ سچ بول. دوسری کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک. وہ جتنا بھی برا کریں نا اس کے جواب میں حسن سلوک کریں. یہ اسباب عزت حفاظت میں دوسری چیز ہے صلہ رحمی. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس کو اللہ نے اتنے زور سے بیان کیا ہے کیونکہ اس میں بہت مشقت ہے. میرے نبی نے فرمایا اچھا سلوک کرنے والا وہ نہیں ہے جو اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرے، اچھا سلوک کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے وہ جواب میں اچھا سلوک کرے. دوسری صفت یہ ہے دنیا اور آخرت میں عزتوں کی حفاظت. پھر انہوں نے کہا وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 باتیں آپ کو دنیا اور آخرت میں ایک آہنی دیوار کی طرح آپ کے اور ہر برائی کے آگے آ جائیں گی. یہ 5 باتیں. یا رسول اللہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ صلہ رحمی کہتے ہیں. تحمل الکل، بوجھ میں دبے لوگوں کا بوجھ آپ بانٹ لیتے ہیں، لوگوں کے دکھ بانٹ لیتے ہیں، لوگوں کے غم بانٹ لیتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو آپ بانٹ لیتے ہیں، اپنے ذمے لے لیتے ہیں. یہ میرے اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم لوگوں کے دکھ درد میں تک شریک ہوں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ لوگوں کے دکھ درد اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو خود اٹھا لیتے ہیں. ایک یہ اسباب حفاظت ہے، ایک یہ اپنے اللہ سے مانگا. وتکسب المعدوم، یا رسول اللہ جو لوگ کسی قابل نہیں ہیں آپ ان کو کما کما کے کھلاتے ہیں، ان کے لیے ان کی ذمہ داریاں آپ اٹھا کر ان کے کھانے کا آپ انتظام فرماتے ہیں. وتقر الضیف، یا رسول اللہ آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں. یہ مہمان نوازی یہ اسلام کی صفت ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے. ہماری جماعت تھی ایک دفعہ مسجد محبت خان میں، تو کچھ گورے آ گئے، پرانی مسجد دیکھیں. تو میں نے ساتھیوں سے کہا جلدی سے میں ڈرائی فروٹ کی پلیٹیں دسترخوان پہ سجا کے ان کو بلا دیں. میں کہا پہلے یہ کھا لو پھر آپ دیکھنا. تو بے ساختہ ایک گورے کے منہ سے نکلا ہاسپٹیلٹی وچ از ناٹ ان یورپ. بے ساختہ
ہاسپٹیلٹی وچ از ناٹ ان یورپ، یہ مہمان نوازی ہے جو یورپ میں نہیں ہے۔ تو اگلی صفت حضرت خدیجہ نے فرمائی، 6 بات، 5ویں بات کہ یا رسول اللہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے ہمارے دیہاتوں میں اب بھی نظام ہے، ڈیرے بنے ہوئے ہیں جس میں ہر وقت مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پہلے بہت زیادہ تھا، اب کم ہو گیا زمانہ، ذمہ دار شہروں کو چلے گیا، ڈیرے ویران ہو گئے، ویسے بھی بخل کا زمانہ آ گیا۔ ہمارے نا لطیفہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، ہمارے بچپن میں یہ ثقافت تھی کہ ہم مہمان کو جو ڈیرے میں ہوتا تھا نا اسے دودھ پلاتے تھے سوتے ہوئے، وہ اتنے بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، وہ 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا جس میں ہم مہمانوں کو، یہ نہیں کہ ہمارا جاننے والا کوئی راہگیر، کوئی پردیسی، کوئی مسافر رات ٹھہرا ہوا ہے، ہمارے ڈیرے پر جانور زیادہ ہوتے تھے، زراعت کم ہوتی تھی، دودھ پلاتے۔ اب جوں جوں یوٹیلیٹی بل بڑھے تو بخل آتا کہ گلاس چھوٹے ہو گئے اور سڑکیں پکی ہو گئی، مہمان بھی کوئی نہ آنے والے بنے۔ ایک دفعہ لطیفہ ہوا، ہمارے دادا مرحوم کے زمانے کا ایک بزرگ آ گیا ہمارے ڈیرے، تو نوکر گیا دودھ پلانے، وہ گلاس دیکھا نا، کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا، کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا۔ تو اس نے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ کہنے لگا 2 تو ود پیواں تو بے غیرت بنا تے 2 نال گزارا نہیں چل رہا ہے۔ سمجھے میری بات؟ 2 سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں، اور 2 پہ میرا گلاس تو نہیں، گلاس سے یہ جا لے جا میں نہیں پیندا۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان نوازی مسلمان کی صفت ہے، سخاوت اسلام کا زیور ہے، بخل اسلام کا بدنما، اسلام نہیں مسلمان کے ماتھے کا بدنما داغ ہے، اور سخاوت مسلمان کے اس ماتھے کا ٹیکا ہے، سر کا سیرا ہے، گلے کا ہار ہے۔ تو مسلمان غریب بھی ہو سخی ہوتا ہے، بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا، چاہے وہ ساری رات کا تہجد گزار ہو اور سارے دن کا روزے دار ہو۔ سخی سے اللہ دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ رات کا غافل ہو دن کا بھی غافل ہو، اللہ اسے دوستی نہیں توڑتا۔ شیطان کہتا ہے مجھے بخیل عابد سے ڈر نہیں لگتا، سخی فاسق سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے۔ بنو اسرائیل کے ایک بزرگ شیطان سے ملاقات ہو، تو انہوں نے شیطان سے ایک سوال کیا، تیرے یار کتنے ہیں؟ شیطان سے پوچھا تیرے دوست، تیرے یار کتنے؟ شیطان نے کہا 3، ایک جو نشہ کرتا ہو، کوئی شراب ہے، چرس ہے، آج کل تو بے شمار نشے، ایک جو نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، اور ایک جو بخیل ہو، کنجوس ہو۔ پر اگلی مزے کی سنو آپ کو۔ پھر وہ کہنے لگا اور اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں کہ بدقسمتی سے بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، تو شیطان نے کہا پھر وہ میرا پیر تو میں ہوتا مرید، وہ میرا بھی پیر ہے۔ وہ ایسی بلا بن جاتا ہے کہ شیطان بھی اس کا مرید بن جاتا ہے۔ اور 5ویں بات، 6ٹھی بات فرمائی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ جو لوگ مصیبت میں آئے ہوتے ہیں آپ ان کی مصیبت کو دور کرنے میں ان کی جانی مدد کرتے ہیں، مالی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ 6 باتیں ہیں میرے بھائیوں، یہ 6 باتیں اپنی زندگی میں داخل کرنا: سچ بولنا، تصدق الحدیث، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، وتصل الرحم، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، تحمل الکل، بے بسوں کے لیے کھانے کا اور ضرورتوں کا خیال رکھنا، تکسب المعدوم، مہمان نوازی کرنا، تقر الضیف، مصیبت میں پھنسے لوگوں کو مصیبت سے نکالنے کے لیے ان کی جانی مالی مدد کرنا، تعین علی نوائب الحق۔ یہ چند 6 باتوں میں ساری دنیا انسانیت کے اخلاق موجود ہیں۔ میں کر لوں، آپ کر لیں، جو بھی کرے گا اللہ اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔